بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو واقعہ ہے بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، جس کو سننے کے بعد ہر انسان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں روز 8 سے 10 گھنٹے سوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو 300 سال تک صرف سوتے رہے، اور وہ جب نیند سے جاگے تو انہیں ایسا لگا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے سوئے تھے اور واپس جاگ گئے۔ کون تھے وہ لوگ اور ان کا نام کیا تھا، اور اللہ کی اس میں کیا حکمت تھی جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں بلکہ ایک سورت اتار دی؟ پارے نمبر 15 اور سورہ الکہف کے نام سے یہ واقعہ درج ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے علمی معلومات آپ کو ملتی رہے اور ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوتے رہے۔ آئیے اس واقعے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصحاب کہف کہتے ہیں غار کو۔ یہ لوگ غار میں گئے، اس لیے اصحاب کہف کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا تو عیسائیوں کا حال بے حد خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی کرنے پر مائل کرتے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم تھا اور وہ دیکھتا جو بھی جھوٹے خداؤں کو نہ مانتا وہ ان کا قتل کروا دیتا۔ اور یہ لوگ بادشاہ کے سپاہی بھی تھے، مگر یہ لوگ ایمان والے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے آپس میں مشورہ کرتے کہ اب ہماری جان یہاں محفوظ نہیں ہے، اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائے تو وہ ہمیں قتل کروا دے گا، لہٰذا ہم اس مقام کو چھوڑ کر کسی محفوظ جگہ پر جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ اور وہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار سے بھاگ نکلے اور ایک غار میں جا کر پناہ لے لی اور وہاں سو گئے۔ تقریباً 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور جب دقیانوس نے انہیں دربار میں حاضر نہ پایا تو تلاش کرنے کا حکم دے دیا۔ تو کسی نے بتایا وہ لوگ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور یہ حکم دے دیا کہ انہیں غار سے باہر نہ نکالے بلکہ اس غار کو بند کر دے اور ایک دیوار اٹھا دے تاکہ وہ لوگ اس کے اندر ہی ختم ہو جائے۔ اور جس شخص کو یہ دیوار اٹھانے کا حکم دیا وہ بھی ایک ایمان والا تھا، نیک انسان تھا۔ اس نے ایک تختی بنائی، اس پر ان کا نام، تعداد، تاریخ سب کچھ لکھ کر غار پر لگا دی، اور اسی طرح ایک اور تختی شاہی خزانے میں جمع کرا دی۔ پھر دور گزر گیا، سلطنت بدلتی رہی، دقیانوس بادشاہ مر گیا اور ایک نیک بادشاہ حکمران بن گیا، اور اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی، اور لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت پر سوال کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا، اور وہ تنہائی میں ایک مکان میں جا کر بند ہو گیا اور خدا سے دعا کرنے لگا کہ یا اللہ، کوئی ایسی نشانی بتا دے جس سے یہ لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر اور قیامت پر ایمان لانے لگے، اور بادشاہ کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور اچانک ایک بکریوں کے چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے وہی غار کو منتخب کیا اور وہ دیوار کو گرا دی۔ دیوار گرتے ہی سبھی لوگ جتنے وہاں موجود تھے سب پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، اور وہ سب لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور اصحاب کہف نیند سے جاگ گئے، اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ وہ لوگ بس صرف ایک دن کے لیے سوئے تھے اور واپس جاگ گئے۔ اور وہ لوگ جب جاگ گئے تو انہیں بھوک لگی، اور ان میں سے ایک شخص کو بازار بھیجا اور کہا چپکے سے جاؤ اور اپنے لیے کھانا لے آؤ اور یہ معلوم کرو کہ دقیانوس بادشاہ ہم لوگوں کے بارے میں کیا چاہتا ہے۔ اور وہ شخص جب بازار گیا تو وہاں کا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا، سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر وہ دکان گیا اور دکان سے کھانے کا سامان لیا۔ جب پیسے دینے لگا تو دکاندار نے کہا یہ پیسے تو سالوں پہلے بند ہو چکے ہیں، اور دکاندار کو اس پہ شک ہوا کہ کہیں اس کو کوئی پرانا خزانہ نہ مل گیا، اور اس نے سپاہیوں کو بلا کر ان کے حوالے کر دیا۔ جب سپاہیوں نے اسے پوچھ تاچھ کی تو اس نے کہا یہ پیسے تو میرے ہیں۔ اس پہ سپاہیوں نے کہا کہ یہ سکہ تو بند ہو کر 300 سال ہو گئے اور تم تو ابھی جوان ہو، صحیح بتاؤ کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ پھر یملیخا نے کہا کہ پہلے تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے۔ سپاہیوں نے کہا کہ اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے، پر ہاں کئی سال پہلے یہ نام کا ایک بت پرست بادشاہ گزرا تھا۔
یملیخا نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی کل ہی کی تو بات ہے، ہم نے اس سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے کچھ ساتھی یہاں قریبی غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں انہیں تم سے ملاتا ہوں۔ چنانچہ سارے لوگ یملیخا کے ساتھ غار کے پاس پہنچ گئے، اور ادھر باقی ساتھی یہ سوچ رہے تھے کہ اتنی دیر ہو گئی، شاید یملیخا گرفتار ہو گیا، اور اچانک غار کے پاس ہلچل ہوئی، لوگوں کی آوازیں آنے لگی تو یہ لوگ سوچنے لگے شاید سپاہی اب ہمیں بھی گرفتار کر لیں گے، اور یہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے۔ اور جب سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ تختی فراہم کی جو دیوار اٹھانے والے نے لکھ کر وہاں چھپائی تھی، جب وہ تختی نکال کر پڑھی تو اس تختی پر اصحاب کہف کا نام لکھا تھا، اور یہ بھی تحریر تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ سے بچ کر اس غار میں پناہ لی ہے، اور اس بادشاہ نے انہیں کھوج کر اسی میں بند کر دیا ہے۔ اور حکام تختی کی تحریر پڑھ کے حیران ہو گئے اور اپنے بادشاہ کو اطلاع دی، اور بادشاہ اس غار کے پاس پہنچا اور اصحاب کہف بادشاہ سے ملاقات کی اور اسے سب کچھ بتایا۔ پھر بیطرس بادشاہ سجدے میں گر کر اپنے رب کا شکر کرنے لگا، یہ کہا کہ میری دعا اب قبول ہو گئی، اور اللہ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جو موت کے بعد اٹھنے پر ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اور اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعائیں دے کر واپس اسی غار میں چلے گئے، اور پھر سو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی حالت میں وفات دے دی۔ بیطرس بادشاہ نے لکڑی کا صندوق بنا کر ان کے جسموں کو اس میں رکھ دیا، اور بیطرس بادشاہ نے اسی غار پر ایک مسجد بنا دی، اور یہ ہے اصحاب کہف کے نام۔ اور آخر میں وَكَلْبُهُمْ قِطْمِيرٌ، یہ ان کے کتے کا نام تھا۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا ایک سچا واقعہ جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔